قیامت یعنی دنیا میں موجود تمام جاندار اور بے جان ہر چیز کا فنا ہونا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قیامت کہلاتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے قیامت پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں ہر آنے والے نبی نے اپنی امت کو قیامت کے بارے میں ڈرایا، کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیوں کا بتایا، تاکہ جب یہ وقت قریب آئے تو مسلمان اپنی غفلت میں چھوٹی بڑی تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی امت نہیں آنی اور اسی امت محمدیہ پر قیامت قائم ہونی ہے۔ ان نشانیوں کو دو کیٹیگریز میں بتایا گیا ہے، یعنی ایک تو علامتی صغری یعنی قیامت کی چھوٹی نشانی اور ایک علامتی کبری یعنی قیامت کی بڑی نشانی۔ مثال کے طور پر امام مہدی کا ظہور، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض کا نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ علامتی صغری کے اندر بہت ساری نشانیاں شامل ہیں، جن میں زیادہ تر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ علم والوں کو اٹھائے گا، یعنی علم والوں کی کمی ہو جائے گی اور ہر جگہ جاہلت پھیل جائے گی، ہر جگہ فحاشی عام ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اتنا زیادہ کہ ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں آئیں گی۔ اب تک اسلامی علماء کی جانب سے یہ نشانی اس طرح پوری ہو رہی تھی۔ دنیا میں ہونے والی 2 عالمی جنگوں سے مرد اور عورتوں کی تعداد، کیا آپ جانتے ہیں جنگ کے دوران دونوں طرف سے ہزاروں اور لاکھوں فوجی یعنی مرد مرتے یا شہید ہوتے ہیں؟ کسی حادثے یا وغیرہ میں بھی مرد کی موت کا تعلق سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے مطابق مردوں کی تعداد میں مسلسل کمی کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ پہلی عالمی جنگ میں مرد تقریباً 2 کروڑ مارے گئے، جن میں 1 کروڑ آرمی تھی اور جبکہ 1 کروڑ عام لوگ تھے۔ ان عام لوگوں میں بھی زیادہ تعداد مردوں کی تھی، جبکہ دوسری عالمی جنگ میں کل 8.5 کروڑ مارے گئے، جو کہ دنیا کی آبادی کا 4% تھی۔ 2.5 کروڑ آرمی اور تقریباً عام لوگ، جبکہ 5.5 کروڑ تھے، جن میں بھی زیادہ تر مرد تھے۔ اس جنگ کے بعد یورپ کے ملکوں میں مردوں کی تعداد 20% تک گر گئی، اور روس کی حالت تو یہ ہوئی کہ ہر 100 عورتوں کے مقابلے 70 مرد رہ گئے تھے۔ 1945 میں جنگ کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ دنیا معمول کی طرف آنا شروع ہو گئی، لیکن مردوں کی تعداد اب بھی کم ہے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی، ابھی حال ہی میں میڈیکل سائنس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ اس حدیث سے بالکل واضح ہے۔ مرد میں ایکس اور وائی کروموسومز پائے جاتے ہیں جو ان کے اسٹرکچر کو بنیاد بناتے ہیں، اور دوسری طرف عورت میں صرف ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ سین رپورٹ کے مطابق مردوں میں سے وائی کروموسومز کی تعداد آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، جس کے وجہ سے زیادہ تر فیمیلز ہی ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ لاکھوں سال سے جاری ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ عمل اس طرح سے ہو رہا ہے، نہ تو اس میں انسان کی مرضی شامل ہے اور نہ ہی کوئی اختیار، بلکہ یہ سب ایک قدرتی طریقے سے ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا غور کریں، اس حدیث مبارک میں مردوں کی تعداد کم ہونا ہے، نہ تو ختم، اس لیے ہم آنے والے کچھ سالوں یا دہائیوں میں اس کے واضح فرق پر نہ شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کے جدید سائنس کو 1990 میں وائی کروموسومز کا معلوم ہوا ہے، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہو جائے گی۔ بے شک اللہ کے رسول نے سچ ہی فرمایا ہے۔
یہ نشانی صرف اور صرف عقل والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔